प्यारे दोस्तों, एक 12 साल के लड़के ने अपनी मां के साथ में कर दिया कुछ ऐसा काम जिसके बारे में सुनकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, ये वाकया एक 12 साल के लड़के का ऐसा वाकया है जिसके वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया था। उसके घर में 3 मेंबर थे, उसकी मां, उसकी एक बड़ी बहन और एक वो खुद। इस लड़के का नाम माजिद था। माजिद का बाप एक प्राइवेट कंपनी में जॉब किया करता था, इसलिए उन्होंने सस्ते वक्त में एक छोटा सा घर बना लिया था। अब ये तीनों इसी घर में रह रहे थे। माजिद के वालिद की उम्र तकरीबन 35 साल के करीब रही होगी कि उनका इंतकाल हो गया। बाप के मरने के बाद माजिद के घर को परेशानियों ने घेर लिया था, क्योंकि कहते हैं कि गरीब का कोई रिश्तेदार और दोस्त नहीं होता। कुछ ऐसा ही इनके साथ में हो रहा था। माजिद के वालिद की वफात पर कंपनी वालों ने उन्हें 1.5 लाख रुपए दे दिए और फिर पलट कर कभी उनकी खैर खबर नहीं ली। और ऐसा ही कुछ हाल उनके रिश्तेदारों का भी हो गया था। वो भी सब अपने अपने कामों में मसरूफ हो गए। अब माजिद की मां के कंधों पर औलाद की परवरिश का बोझ आ गया था। उसने इद्दत के लिए अपने घर के अंदर ही गुजारे और उसके जो पैसे कंपनी वालों की तरफ से मिले थे उनको वो थोड़ा थोड़ा खर्च करती रही। लेकिन बड़े बुजुर्गों का कहना है कि घर में बैठे बैठे तो भरे हुए कुएं भी खाली हो जाते हैं और उनके पास में तो सिर्फ 1.5 लाख रुपए ही थे, जो मुश्किल से कुछ महीनों तक उनके काम आते रहे। लेकिन फिर वो भी खत्म हो गए और अब सभी को मालूम है कि खर्चे तो कभी रुकते नहीं और पेट भी खाने को मांगता है। लेकिन अब खर्चे के लिए माजिद की मां के पास में पैसे नहीं थे और आमदनी का कोई भी जरिया नहीं था। इसलिए अब तंग आकर माजिद की मां ने कुछ काम करने की ठान ली और अल्लाह का नाम लेकर काम ढूंढने के लिए अपने घर से निकल पड़ी। पहले एक घर में उसे साफ सफाई का कुछ काम मिला और उसके बाद में फिर 2 और घरों में उसे यही काम मिल गया। अब तीनों घरों से उसे 10,000 के करीब मिलने लगे थे। लेकिन इन पैसों से उसके घर का खर्चा भी बड़ी मुश्किल से चल रहा था, क्योंकि करीब 6,000 तो बच्चों की फीस में चला जाता और उसके अलावा फिर बिल वगैरह के पैसे निकाल कर उनके पास में सिर्फ 3,000 ही बचते थे। इस तरह से फिर महीने के आखिर में उन्हें फाकों की नौबत आन पहुंचती। दोस्तों, एक दिन माजिद अपनी स्कूल में बैठा हुआ अपनी पढ़ाई में मशगूल था। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। उसका सिर्फ पानी पर ही गुजारा हो रहा था, जिसकी वजह से माजिद का रंग भी पीला पड़ चुका था। उसकी आंखों के आगे बार बार अंधेरा आ रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पढ़ाई करने में मशगूल था। माजिद के एक टीचर थे जिनका नाम हामिद सर था। जब उन्होंने माजिद को इस हाल में देखा तो वो समझ गए कि माजिद की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। इसलिए उन्होंने माजिद को अपने पास में बुलाया। माजिद मुश्किल से अपने आप को संभालता हुआ और लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ आकर हामिद सर के सामने खड़ा हो गया। उसकी टांगे भी उसका साथ नहीं दे रही थी। ये देखकर माजिद के टीचर हामिद सर को मालूम हो गया कि माजिद की ऐसी हालत क्यों हो रही है। उन्होंने फौरन ही पूछा कि बेटा, क्या बात है, तुम ठीक तो हो ना? तो माजिद ने कहा कि जी सर, मैं ठीक हूं। ये सुनकर हामिद सर ने दोबारा पूछा कि मुझे सच सच बताओ कि क्या बात है। उसके बाद माजिद ने हामिद सर को बताया कि सर, दरअसल बात यह है कि मेरे घर में 2 दिन से राशन खत्म है। इस वजह से मैंने और मेरे घर वालों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया और इसी वजह से मुझे चक्कर आ रहे हैं। यह सुनकर हामिद सर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने फौरन ही माजिद को अपने साथ में लिया और उसे लेकर स्टाफ रूम पहुंचा दिया और फिर अपने एक चौकीदार को कुछ पैसे देकर कहा कि जल्दी से बाजार जाओ और जाकर कुछ खाने पीने का सामान ले आओ। चौकीदार फिर फौरन ही बाजार गया और कुछ ही देर में एक सैंडविच और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर आ गया। हामिद सर ने फौरन ही वो सैंडविच माजिद को दिया और कहा, बेटा ये लो और इसे खा लो। उसके बाद हामिद सर ने माजिद से पूछा, बेटा क्या इससे तुम्हारी तबीयत में कुछ बेहतरी आई है? तो ये सुनकर माजिद ने हाँ में अपना सर हिला दिया। माजिद ने वो सैंडविच खाया और साथ में वो कोल्ड ड्रिंक भी पी ली। उसके बाद में उसकी आंखों के आगे थोड़ी रोशनी आई। उसके बाद फिर माजिद को अपनी क्लास में भेजते हुए हामिद सर ने कहा, बेटा छुट्टी के वक्त तुम मुझसे मिलते जाना,
پھر ماجد یس سر کہتا ہوا اپنی کلاس چلا گیا۔ اس کے بعد جب اسکول کی چھٹی ہو گئی تو ماجد حامد سر کے پاس آ گیا۔ حامد سر نے کہا بیٹا رکو، تھوڑی دیر میں ہم ساتھ ہی چلیں گے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حامد سر ماجد کا ہاتھ تھام کر اسکول سے باہر نکلے اور اپنی موٹر سائیکل پر بٹھا کر بازار کی طرف روانہ ہو گئے۔ پھر بازار پہنچ کر حامد سر نے آٹے کا تھیلا، چاول، دال، چینی وغیرہ سب چیزیں خریدی اور پھر ماجد کے ساتھ اس کے گھر پہنچ کر ان کی رسوئی گھر میں وہ تمام راشن رکھوا دیا۔ اس وقت ماجد کی ماں گھر پر نہیں تھی کیونکہ وہ تو بیچاری کام کر کے تھکی ہاری 4 بجے کے آس پاس میں گھر پہنچتی تھی۔ اس کے بعد حامد سر نے ماجد سے کہا بیٹا اب تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس اب تم اپنے پڑھائی پر دھیان دو، اب میں ہر مہینے تمہارے گھر میں اسی طرح سے راشن بھیجوا دیا کروں گا۔ دوستو اس کے بعد میں جب حامد سر کو یہ پتا چلا کہ ماجد ایک یتیم ہیں تو پھر انہوں نے ماجد کی اسکول فیس بھی معاف کروا دی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد جب ماجد کی ماں گھر آئی تو بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا یہ سارا سامان کہاں سے آیا ہے؟ تو پھر ماجد نے اپنی ماں کو حامد سر کی تمام باتیں بتا دی اور یہ بھی بتایا کہ ماں حامد سر نے کہا ہے کہ اب سے وہ ہر مہینے ہمارے گھر میں راشن پہنچا دیا کریں گے، اور یہی نہیں انہوں نے میری اسکول کی فیس بھی معاف کروا دی ہے۔ یہ سن کر ماجد کی ماں کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ پھر وہ حامد سر کو ڈھیر ساری دعائیں دینے لگی۔ حامد سر اب ہر قدم پر ان کی مدد کرنے لگے تھے۔ حالانکہ ان کی خود کی تنخواہ اتنی زیادہ نہیں تھی مگر پھر بھی وہ اپنے گھر کے ساتھ ساتھ ماجد کے گھر کو بھی سنبھالنے لگے تھے۔ پھر ماجد کی ماں اگلے دن حامد سر کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ان کے اسکول پہنچی تو حامد سر نے ماجد کی ماں سے کہا کہ ماں جی آپ مجھے اپنا بیٹا ہی سمجھو، آپ کی مدد کرنے میں مجھے بہت زیادہ خوشی ملتی ہے۔ یہ سن کر ماجد کی ماں خوش ہوتے ہوئے اپنے گھر چلی گئی۔ دوستو اس کے بعد وقت گزرتا گیا، ماجد اپنی پڑھائی میں اور بھی زیادہ لگن کے ساتھ محنت کرنے لگا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ماجد نے اپنے اسکول کی پڑھائی پوری کی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب ماجد کو کینیڈا کی ایک اچھی یونیورسٹی میں اسکالرشپ مل گئی۔ یہ دیکھ کر ماجد کی ماں اور بہن بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی، اور ادھر ماجد نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ کبھی باہر جا کر کسی اور ملک میں پڑھائی کرے گا، لیکن آج یہ دن بھی اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ پھر اسی یونیورسٹی نے ماجد کا ٹکٹ بھی بھیج دیا۔ اب اگلے ہی دن ماجد کی فلائٹ تھی، اس لیے ماجد ایئرپورٹ پہنچا اور جا کر فلائٹ میں اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مگر جیسے ہی ماجد اپنی سیٹ پر بیٹھا تو اس کو اپنا گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا اور پھر پرانی باتیں سوچ سوچ کر ماجد رونے لگا۔ دوستو اس کے بعد فلائٹ نے اڑان بھری اور پھر 10 گھنٹے کا سفر کرنے کے بعد ماجد کینیڈا پہنچ گیا۔ اگلے ہی دن ماجد کی کلاسیں شروع ہو گئی۔ اس کا رہنا سہنا کھانا پینا سب کچھ یونیورسٹی کی طرف سے ہی تھا۔ پھر کچھ ہی دنوں کے بعد میں ماجد نے وہاں پر ایک پارٹ ٹائم جاب بھی ڈھونڈ لی۔ اس طرح سے اب ماجد پڑھائی کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کمانے لگا تھا۔ اس لیے ماجد نے اب اپنی ماں کو لوگوں کے گھروں میں جا کر کام کرنے کے لیے منع کر دیا تھا۔ اب ماجد کینیڈا میں اچھی طرح سے سیٹل ہو چکا تھا۔ اب وہ ہر مہینے اپنی ماں کو 1.5 سے 2 لاکھ روپے بھیجنے لگا تھا۔ ادھر اس کی ماں نے ان پیسوں سے گھر کا کام کروانا شروع کر دیا، فرنیچر وغیرہ بھی خریدنا شروع کر دیا۔ اس طرح سے ماجد اور اس کے گھر والوں کے اچھے دن شروع ہو چکے تھے۔ اب وہی رشتہ دار جو کبھی ان سے دور بھاگا کرتے تھے، اب انہی رشتہ داروں نے ان کے گھر میں آنا جانا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سے پھر ماجد کا 2 سال کا وقت کس طرح سے گزرا اسے پتا نہیں چلا۔ اب اس کی بڑی بہن کی پڑھائی بھی پوری ہو چکی تھی اور ادھر ماجد کی ڈگری بھی کمپلیٹ ہو چکی تھی۔ پھر یونیورسٹی کی تقریب میں ماجد کو پاکستان کی کمپنی نے جاب آفر کر دیا جس میں مہینے کی سیلری 4 لاکھ روپے تھی۔ ماجد آج یہ نوکری پا کر بہت خوش ہو رہا تھا۔ اب اس کا کینیڈا میں آج آخری دن تھا، اس لیے پھر ماجد نے اپنی ماں اور بہن کے لیے ڈھیر سارے گفٹ خریدے اور پھر اگلے ہی دن فلائٹ سے وہ اپنے گھر پہنچ گیا۔ بیٹے کے گھر آتے ہی ماں نے گلے سے لگا لیا اور وہ اسے چومنے لگی کیونکہ اب ماجد ایک کامیاب شخص ہو کر واپس لوٹا تھا۔ دوستو پھر 1 ہفتے کے بعد ماجد نے اپنی نوکری جوائن کر لی۔
آج ماجد کا اپنے آفس میں پہلا دن تھا۔ پھر جیسے ہی ماجد اپنے آفس میں پہنچا اور جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھا تو اسے ایک دم سے حامد سر کی یاد آ گئی، جنہوں نے اس کی اور اس کی ماں کی کافی زیادہ مدد کی تھی۔ اگر وہ ان کے سر پر ہاتھ نہیں رکھتا تو شاید ماجد آج اتنی پڑھائی نہیں کر پاتا، اور یہی نہیں 7 سالوں تک اس نے ان کے گھر میں راشن بھی پہنچایا تھا۔ حالانکہ حامد سر کوئی امیر انسان نہیں تھے، ان کی سیلری بہت کم تھی، لیکن وہ ایک سفید پوش انسان تھے۔ انہوں نے ماجد کی ماں کو اپنی ماں مانا اور اس کا حق بھی ادا کیا۔ ماجد نے اسکول چھوڑنے کے بعد پھر کبھی بھی حامد سر کی کوئی خیر خبر نہیں لی تھی۔ بس یہی باتیں سوچ سوچ کر آج حامد بہت شرمندہ ہو رہا تھا۔ پھر ماجد نے فوراً ہی آفس کی گاڑی نکلوائی اور سیدھا اپنے اسکول میں پہنچ گیا اور جا کر حامد سر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ تو یہ سن کر اسکول کے اسٹاف نے بتایا کہ حامد سر تو 2 سال پہلے ہی اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ پھر ماجد نے ان کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور پھر بہت سارے پھل اور مٹھائیاں لے کر حامد سر کے گھر پہنچ گیا۔ ماجد نے دیکھا کہ حامد سر کافی زیادہ کمزور ہو چکے تھے اور وہ اس وقت بچوں کو ٹیوشن پڑھا رہے تھے، جس سے ان کے گھر کا چولہا چلتا تھا۔ ماجد نے حامد سر کی حالت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر ماجد کو معلوم چلا کہ حامد سر کے ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی ہے۔ بیٹی گریجویشن کر رہی ہے، اس لیے وہ ٹیوشن پڑھانے میں حامد سر کی مدد کیا کرتی ہے، اور بیٹا ابھی پڑھائی کر رہا ہے۔ اس کے بعد ماجد نے حامد سر کا اچھے ہاسپٹل میں علاج کروانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ ان کے گھر میں روزانہ کھانے پینے کی چیزیں پہنچانے لگا۔ اس طرح سے پھر تھوڑے ہی دنوں کے بعد حامد سر پوری طرح سے صحت مند ہو گئے۔ اس بیچ ماجد کی ماں بھی حامد سر کو دیکھنے کے لیے آتی رہی۔ ایک دن ماجد کی ماں نے حامد سر سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگ لیا۔ یہ سن کر پھر حامد سر نے خوشی خوشی اپنی بیٹی کا رشتہ ماجد کے ساتھ میں کر دیا۔ یہ دیکھ کر حامد سر نے اللہ کا شکر ادا کیا اور سوچنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مشکل وقت میں ماجد کو ان کا سہارا بنا دیا، اور وہ نیکی جو سالوں پہلے انہوں نے کی تھی ان کا صلہ انہیں عمر کے آخری پڑاؤ میں مل رہا ہے۔ دوستو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے بندوں کو ان کی نیکیوں کا صلہ دیا کرتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو بھی چاہیے کہ ہم سب بھی اپنے آس پاس میں ایسے لوگوں کی مدد ضرور کریں جو واقعی میں مدد کے حقدار ہیں۔ اگر آج ہم مصیبت زدہ اور پریشان حال لوگوں کا بھلا کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، تو کل اللہ تعالیٰ بھی مشکل وقت میں ہماری مدد فرمائے گا۔ بے شک اللہ بے نیاز اور اپنے بندوں کو رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سبوں کو نیک بنائے اور غریب لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔